آن گراؤنڈ ابھی تک حالات جو ہیں جوں کہ توں ہیں، اور اس ساری بات چیت کا اس کے اوپر کیا ابھی تک اس ساری بات، لیٹ می جسٹ فنش دا سینٹینس، اس کے اوپر ساری چیز کا ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی ڈفرنس نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر ایک بار پھر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا کہ ہم نے اپنی طرح سے ایک ٹیم بھیجی تھی، مذاکرات بھی ہوئے، لیکن حالات ابھی تک جوں کے توں ہیں۔ جب تک مسئلے کا حل نہیں ہوتا ایوان میں نہیں بیٹھیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے لیے فائدہ نہیں۔ اپوزیشن والے نئی روایات قائم نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ٹیلی میرٹ سسٹم کے ذریعے آبی ذخائر کی مانیٹرنگ پر مثبت جواب نہیں ملتا۔ میں کبھی کسی کے اختیارات اور معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ صوبے کے معاملات کی ذمہ دار ہوں اور اس کے لیے فائٹ بھی کروں گی۔ پنجاب کے حق کے معاملے پر میرا موقف واضح ہے۔ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ غزہ اینڈ کریٹس اے پاتھ فار اے جسٹ پیس آن دی بیسس آف دی 2 اسٹیٹ سولوشن۔ یہی ہے نا ہمارا 2 اسٹیٹ سولوشن کی پاکستان کی پالیسی تو یہی ہے۔ یہ کسی ایک کی نہ ہو تو اور بات ہے، پاکستان کی پالیسی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں امن کے لیے جن 20 نکات کا اعلان کیا ہے وہ ہمارے نہیں، یہ وہ مسودہ نہیں جو 8 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ طے پایا تھا۔ اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک موقف۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ فلسطین کے لیے وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی۔ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل پاکستان کی پالیسی ہے۔ میں نے کہا غزہ قبرستان بن چکا ہے، بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ کے لیے بااثر یورپی ملک سے رابطہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ دہائیوں سے ہمارا سعودیہ سے جو تعلق ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قومی اسمبلی کو بریفنگ۔ کہا حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں۔ اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظین میں شامل کر لیا، یہ سعادت ہے۔ معاہدے کے بعد دوسرے ملکوں نے بھی اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ دیگر ممالک کی شمولیت کے بعد یہ ایک نیا نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا۔ پاکستان 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق علاقے میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکورٹی فورسز ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عوام کے مسائل حل کرنا منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سیاستدان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نوجوان سسٹم میں رہتے ہیں۔ آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں کام کرنا چاہیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ طاہر صادق، علی نواز آوان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں درج مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے کے خلاف کیس میں تحریری حکم نامہ جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور رجسٹرار کراچی یونیورسٹی عدالت میں پیش ہوئے، جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی۔ درخواست گزار کے وکیل کی حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، کیس کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا حکم۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ جج شاہ رخ ارجمن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سماج سے کیس کی کسی بھی صورت مزید التوا کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے ایم این اے عبداللطیف چترالی نے سرنڈر کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست بھی دائر۔ موقف اپنایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ متعلقہ عدالت میں سرنڈر کریں۔ عدالت کا سزا پر عمل درآمد کے لیے عبداللطیف چترالی کو جیل منتقل کرنے کا حکم۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ لطیف صاحب آپ نے بے وجہ ہی دیر کر دی، بہت اچھا کیا جو آپ کو یہاں پیش ہو گئے۔ پاکستان کی سفارتکاری کو، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو اس حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹنرشپ فیلڈ مارشل کے ساتھ اور باقی اداروں اور باقی یہ اسی کی وجہ سے ملی ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی کوششوں سے پاکستان کو اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ فیلڈ مارشل بیرون ملک کے دورے اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا، قومی مفاد کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ایمل ولی نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ سیاسی قد بڑھانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا ایمل ولی کی عادت ہے۔ اسلام آباد پریس کلب واقعے پر غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے بولے کہ پریس کلب کے تقدس کی پامالی کی کسی کو اجازت نہیں۔ صحافی تنظیموں کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں صحافیوں پر پولیس تشدد کی بھی مذمت۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس کے دھاوے کے خلاف صحافیوں کا شدید احتجاج۔ نعرے بازی کرتے ہوئے صحافی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اسلام آباد پولیس کا صحافیوں پر تشدد کا معاملہ۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد۔ صحافیوں پر تشدد کے معاملے پر سوالات۔ آئی جی اسلام آباد بولے کہ واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں، صحافیوں کی عزت ہے، خود بھی صحافی رہا ہوں، صحافیوں کی تمام تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ انکوائری ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے گی اور معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں صبح سویرے موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ جہلم اور ایبٹ آباد میں بارش کے باعث مختلف حادثات اور واقعات میں 4 افراد جاں بحق۔ وادی نیلم، 8 مقام سمیت گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں رم جھم سے موسم سہانا ہو گیا۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کے کم دباؤ کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہے گا۔ سسٹم کی شدت اختیار کرنے پر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,69,600 کی سطح بھی عبور کر گیا۔
ملک میں مہنگائی کا طوفان شہریوں پر قہر ڈھانے لگا۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزی اور پھلوں سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ مختلف شہروں میں ٹماٹر کے دام بھی بے لگام۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کرے۔ قصور میں فائرنگ سے ڈاکوؤں کے 2 اپنے ہی ساتھی ہلاک۔ پولیس کے مطابق ناکے پر ڈاکوؤں کی گاڑی کو روکا گیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ مارے گئے ڈاکو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان کے دیگر ساتھی فرار۔ شیخو پورہ میں بھی CCT اور ڈاکوؤں میں مبینہ مقابلہ۔ ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اسرائیل کا فلوٹیلا کی 42 کشتیوں پر قبضہ۔ پاکستانی شہری مشتاق احمد سمیت 450 افراد گرفتار۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دی۔ تازہ کارروائی میں فلوٹیلا کی کشتی القتالہ کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچ گئیں۔ قافلے میں شامل ایک کشتی میرینیٹ اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ عالمی فلوٹیلا پر فوجی دھاوے پر اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر شدید احتجاج۔ ایتھنز میں مظاہرین کا فلسطینی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرنے کا مطالبہ۔ روم، بارسلونا اور برلن میں اسرائیلی اقدامات کی خلاف ریلیاں۔ برسلز اور بیونس آئرس میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کے فلوٹیلا رضاکاروں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں تھم نہ سکی۔ صہیونی فورسز کی مسلسل بمباری سے 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء میں خوراک کے متلاشی 2 افراد بھی شامل ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 66,225 تک پہنچ گئی۔ 1,68,938 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطی تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم صرف غزہ نہیں بلکہ غزہ میں امن کے ساتھ مکمل امن حاصل کریں گے۔ ایسا ہونا حیرت انگیز کامیابی ہوگی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا غلط استعمال کیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کی کوششوں کو بلاک کیا۔ امریکہ ویٹو کا بار بار غلط استعمال نہ کرتا تو غزہ بحران پر سلامتی کونسل کا رد عمل کافی ہوتا۔ امریکہ اسرائیل کا تحفظ نہ کرتا تو سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی قوانین پامال نہ ہوتے۔ ہر بات کا پتنگڑ بنانا کوئی مودی سرکار کے حواریوں سے سیکھے۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی کمنٹیٹر ثنا میر کے ایک جملے نے آگ لگا دی۔ بھارتی میڈیا نے ثنا میر کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ثنا میر نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، کھلاڑیوں کے آبائی علاقوں کا ذکر کہانی کا حصہ ہوتا ہے۔ افسوسناک ہے، معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کھیلوں سے وابستہ افراد پر غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
That will be a second win for Bangladesh in the ICC Women's Cricket World Cup. They start the 2025 campaign with a win. और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। पूरी टीम 39वें ओवर में 129 रन पर ढेर। बांग्लादेश टीम ने मतलूबा हदफ 32वें ओवर में पूरा किया। कौमी टीम एक मैच इतवार को भारत से खेलेगी।